نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ کہف کی آخر میں سے 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کے اندر اللہ رب العالمین نیک لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ نیک لوگ جنہوں نے ساری زندگی نیک اعمال کرتے ہوئے گزاری ہوگی، اور نیک اعمال بھی وہ اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال کر کے دکھائے ہوں گے یا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ جو شخص ان کے مطابق نیک اعمال کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے گا، اور اس جنت کے اندر وہ داخل ہونے کے بعد کبھی بھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی جنت کے اندر رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ داخلہ نصیب فرمائے۔ جنت اور جہنم
یہ اللہ رب العالمین کے دو عظیم شاہکار ہیں۔ جہنم اس کے 7 دروازے ہیں اور جنت اس کے 8 دروازے ہیں۔ یعنی اللہ نے جنت کو جہنم پر سبقت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ جو شخص جہنم کے اندر جائے گا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اگر تو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے تو اس کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، اور اگر ایسا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اس کے نیک اعمال کا اس کو بدلہ ملنا ہے تو اس کو جہنم سے ضرور نکالا جائے گا۔ لیکن جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کو کبھی بھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصہ یہ جنت میں رہے پھر اس کے گناہوں کی پاداش میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے، نہیں۔ اور بعض ایمان والے ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ فرمایا الا الذین تابوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ لوگ اللہ کی جنتوں کے مستحق ہیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ شخص جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور پھر نیک عمل کرے، ایسے نیک اعمال کہ وہ نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ بدلناہم سیئاتہم حسنات، ہم ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں ایک شخص کو لایا جائے گا جو حساب و کتاب میں بہت کمزور ہوگا، یعنی اس کے نیک اعمال بہت کم ہوں گے، لیکن وہ اللہ کی جنت کا امیدوار ہوگا، امید لگائے ہوئے ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان کرنے کے بعد مکمل جب بات بیان فرمائی تو آپ مسکرائے، اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک جو ہے وہ نظر آنے لگیں۔ عموماً آپ جب مسکراتے تو آپ کے صرف یہ سامنے کے دانت ہلکے سے نظر آتے، اور جب کبھی آپ کھل کھلا کر مسکراتے تو یہ سائیڈوں کے دانت اور حتیٰ کہ پہلی داڑھیں یہ بھی نظر آتی، اور ایسا کبھی کبھار ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب کا معاملہ ہو جائے گا، وہ شخص اللہ سے کہے گا کہ تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں، تیری رحمت ہوگی اگر تو مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، بے شک مجھے داخل نہ کرنا۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ وہ جیسے جنت کے اندر چہل پہل، ہر طرح کی ہریالی، خوشحالی، امن اور سکون دیکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا دیکھ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عاجز بندہ ہوں، تیری مہربانی ہوگی اگر تو مجھے دروازے کے اندر داخل ہو کر بس یہیں پر بیٹھنے کی اجازت دے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے اندر داخل فرما دے گا۔ وہ پھر مزید نظارے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا تیری مہربانی ہوگی، تیری رحمت ہوگی، وہ جو سامنے ایک درخت نظر آ رہا ہے مجھے اگر اس کے سائے تک بیٹھنے کی اجازت مل جائے تو۔ اللہ اکبر کبیر، یہ آخری درجے کا جنتی ہے، آخری درجے کا جنتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر دفعہ کہ کیا تو اس کے مانگنے کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا۔ جنت کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ تیری عزت کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ دروازے کے اندر داخل ہو گیا، اب بھی کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب یہ اندر داخل ہو گیا، اب یہ اس درخت کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے اس کے سائے میں، اب بھی کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اسے اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا، یہ مزید چشمہ دیکھے گا،
پھر اللہ سے گزارش کرے گا تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے اس چشمے تک لے جائے، اللہ فرمائے گا وعدہ کر اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا، وہ کہے گا تیری عزت کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حتیٰ کہ اس شخص کو اللہ رب العالمین مکمل جنت کے اندر داخلہ فرما دے۔ اب جنت کے گیٹ میں داخل ہو گئے تو اندر داخل ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا، اور اللہ فرمائے گا یہ دیکھ یہ کیا ہیں؟ وہ کہے گا یہ تو وہ میری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو میں نے کی تھی۔ اللہ اس کے بدلے میں اس کو گناہ دکھائے گا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھے گا اور کانپ جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھے گا اور کانپ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں دکھائے گا۔ وہ نیکیوں پہ تو خوش ہوگا لیکن گناہوں سے بچے گا اور کہے گا کہ کاش مجھے میرے گناہ نہ دکھائے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے گناہ دکھائے گا، یہ تو نے گناہ کیے فلاں فلاں گناہ، وہ اس کو دیکھنے کے بعد کہے گا کہ مجھے اس پر معافی مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ہم نے تجھے اس پر صرف معافی نہیں دی بلکہ ہم تیرے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل فرما رہے ہیں۔ ابھی یہ ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہ فرما دے، حالانکہ اللہ سے کیا چھپتا ہے؟ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپتا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، کچھ دیر پہلے یہ ڈر رہا تھا کہ کاش میرے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے، اور جیسے ہی یہ سنے گا کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تو یہ خود بڑے بڑے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کر دے گا، یا اللہ یہ میرا بڑا گناہ ہے، یہ میرا بڑا گناہ ہے، یہ میرا بڑا گناہ ہے، یہ میرا بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ گناہ کس میں تبدیل ہو رہے ہیں؟ نیکیوں میں۔ یہ بڑے بڑے گناہ کیوں گنوا رہا ہے؟ تاکہ میری نیکیوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کانپ رہا تھا، کپا رہا تھا کہیں میرے گناہ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر نہ کر دے، اور جب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کیا گیا اب یہ اتنا لالچ میں آ گیا کہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو خود پیش کر رہا ہے جس سے اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا اور اللہ اس پر مسکرائے گا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اور اس جنتی کو جس کو جنت میں داخل کیا گیا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تجھے کتنی جنت مل جائے تو تیرے لیے کافی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیر۔ کتنی جنت تجھے مل جائے تجھے کافی ہوگی۔ وہ تھوڑی سی جگہ کا مطالبہ کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ تیری تھوڑی سی جگہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو بھی ملا لو تو تیری اس تھوڑی سی جگہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کی رحمت کی وسعت اور اس کی انتہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ہر انسان کو چاہیے اپنی زندگی کے اندر ایسے اعمال کر کے جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہوگا تو اللہ اپنی رضا انسان کو عطا فرمائے گا، اور جس شخص کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے فمن زحزح عن النار، اللہ جس شخص کو جہنم سے بچا لے وادخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، فرمایا فقد فاز، در حقیقت کامیابی اسی چیز کا نام ہے۔ کامیابی اصل ہے ہی یہی کہ انسان اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہے؟ آج کسی کے پاس مال و متاع ہے، کل نہیں ہوگا۔ آج کسی کے پاس نوکر چاکر ہے، کل نہیں ہوگا۔ آج کسی کے پاس جوانی ہے، کل بڑھاپا آ جائے گا۔ آج زندہ ہے، کل مر جائے گا۔ 4 دن کی چاندنی کے پیچھے انسان اپنی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے، اصل کامیابی کو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اور اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، یہ اصل کامیابی۔ اور جنت اللہ اکبر کبیرہ، اس کی نعمتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ صرف بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے؟ فرمایا کسی انسان کے دل پر آج تک اس کا خیال بھی نہیں گزرا، کسی کان نے آج تک اس کی نعمتوں کے حقیقت کے بارے میں نہیں سنا، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اور کسی قلب بشر پر اس کا خیال تک نہیں گزرا، وہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو جنت کے اندر باغات اور میوہ جات چیزیں عطا فرمائے گا وہ دنیا کے پھلوں سے مشابہت رکھتے ہوں گے۔ مشابہت
اور ایک معنی اس کا یہ ہے وہ اتوبہ متشابہہ، وہاں جو پھل کھلائے جائیں گے وہ پھل بھی ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہوں گے کہ ابھی کھایا ہے پھر وہی، لیکن جب وہ اسے کھائے گا تو اس کا ذائقہ، اس کی لذت وہ پہلے والے کی خوشی کو مٹا دے گی، اس قدر۔ اور کس قدر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہاں تمہیں ملے گا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کی جنت میں داخلہ مل جائے اور میں جو چاہوں وہاں مجھے میسر ہو، اس کے لیے اسے دنیا کے اندر جو اللہ چاہتا ہے ویسے بننا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں میری مرضی چلے، جنتیوں کے اوپر، جنت کے دربانوں کے اوپر، جنت کے میوہ جات اور باغات کے اوپر میری مرضی چلے، میں جیسے چاہوں ویسے ہو، جو چاہوں وہ ہو، اسے دنیا میں ویسے کرنا پڑے گا جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ تبھی اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، جیسے تم چاہو گے، جب تم چاہو گے، جو تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا۔ کسی کو بلانا نہیں پڑے گا مجھے فلاں چیز لا کے دو۔ قطوفها دانیہ، اس کے پھل اور باغات وہ ایسے ہوں گے کہ وہ جنتیوں کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، اس قدر خوشے بھاری بھرکم کہ وہ جنتیوں کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، وہ جس چیز کی تمنا کریں گے وہ اللہ کی طرف سے اس قدر ان کے لیے مہیا کر دی جائے گی کہ ہر چیز بذات خود ان کے پاس چل کر آئے گی۔ اور کھانا کھانے کے بعد انسان کا جب پیٹ بھرے گا تو ایک ڈکار آئے گا اور سب کچھ ہضم، پھر کھانے کو جی چاہے گا۔ ایسی نعمتیں اور برکتیں کہ جس کو آج تک کسی نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی دل کے اوپر اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت کے محل جس کی دیواریں، اس کا گارا کستوری کا، اس کے اندر لگی ہوئی اینٹیں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی، اس کا فرش مخملی اور ہر طرح کا گھاؤ تکیہ لگا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ کہف کو آپ تلاوت کیجئے، اس کے دوسرے رکوع کے اندر اور تیسرے رکوع کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، حالانکہ دور دور ان کے محل ہوں گے، کیونکہ تا حد نگاہ ایک آدمی کو اس کی جنت عطا کر دی جائے، اس کا گھر عطا کر دیا جائے تو دوسرا اس کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قدر فاصلہ ہونے کے باوجود ان کا آمنا سامنا ایسے ہوگا جیسے دو شخص آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کی رحمت اور وسعت ہوگی، اور اللہ رب العالمین جن سے راضی ہو گیا ان کو جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم میری رضا پر راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا ہے جن کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر تذکرہ فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا اور اس کا وعدہ سچا ہوا۔ ما وعد ربنا حقا، ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ حل وجدتم ما وعد ربکم، کیا جو تم سے وعدہ تھا تمہیں بھی مل گیا؟ یعنی اگر تم نیک اعمال نہیں کرو گے، اللہ کی بغاوت کرو گے، گناہ اور سرکشی کرو گے تو اللہ نے اس کے بدلے میں کیا فرمایا؟ جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے حل وجدتم ما وعد ربکم، جو رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں بھی مل گیا؟ وہ کہیں گے قالوا نعم، وہ کہے گا ہاں، جہنمی جواب دے گا ہاں بالکل اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ان دونوں کی باتوں کو سن کر ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، او ظالمو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم نے اللہ کے وعدے کو دنیا میں جھوٹا مانا، اللہ نے آج اس کو سچا کر دکھایا۔ اور جنتیوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور جو برکتیں ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی عطا فرمائے۔
جہنمیوں کی طرف مخاطب کر کے وہ کیا کہے گا؟ اللہ کی تم پر لعنت ہو، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم نے اپنے گناہ کر کر کے، زیادتیاں کر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اللہ کو ناراض کر دیا، تمہارے اوپر اللہ کی لعنتیں ہوں، تم لوگوں نے اپنے لیے کتنا برا ٹھکانہ منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہر انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، ہر انسان کو۔ جو شخص دنیا کے اندر آتا ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل، قوم، قبیلے، خاندان سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے اللہ اسے دو راستے دکھا دیتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ چاہے تو یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، یعنی میرا اور میرے انبیاء کا راستہ ہے، اس پہ چل اور کامیابی حاصل کر لے، اور جو اس پر چلے گا لا محالہ وہ اللہ پر بھی ایمان لائے گا، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لائے گا، اس کے فرشتوں پر، اور جتنی بھی ایمانیات ہے ان سب پر وہ ایمان لائے گا اور ان کے مطابق زندگی گزارے گا۔ وَإِمَّا كَفُورًا، اور تو چاہے تو یہ ناشکری کا راستہ ہے، اس پہ چل۔ تو جو شخص ناشکری کرے گا، ناشکری کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری کریں، ناشکری اللہ کے ہر حکم کو نہ ماننا، اللہ کے کسی بھی حکم کو ٹھکرانا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، ایک ہی جان سے، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو، جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے کچھ سوال کرتے ہو، ضرورت مند بنتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ تو یہ حکم صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے ہر بندے کے لیے ہے، وہ اللہ کا دشمن ہو یا اللہ کا دوست ہو، یہ سب کے لیے۔ اب جو اس حکم کو مانے گا اللہ اسے جنت میں داخلہ فرمائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ اللہ کی جنت کا باغی ہے، اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ ایسی جنت کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نہریں جاری کی ہیں، فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، ایسی جنت جس کا مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں، ہر جنتی کے گھر کے سامنے اللہ تعالیٰ نہروں کو جاری فرمائے گا، ہر جنتی کے گھر کے سامنے، کسی کو چل کے کسی دوسرے کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر پانی نہ آ رہا ہو یا گاؤں دیہات میں آپ جائیں تو دیکھیں وہاں پر کسی کی زمین کی طرف کے قریب سے نہر گزر رہی ہوتی ہے، کسی کے ہاں سے دور سے گزر رہی ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے باغات اور اپنی کھیتی باڑی کرنے کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرتا ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین کی جنتوں میں ہر جنتی کے گھر کے سامنے سے نہریں گزر رہی ہوں گی، اور دربان، نوکر، چاکر یہ ہر وقت وہاں پر اویلیبل ہوں گے۔ یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، فرمایا ان پر چھوٹے چھوٹے نوکر غلام اس طرح ان کے سامنے گھوم رہے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے چمکتے ہوئے ستارے، جیسے چمکتا ہوا ہیرا، جوہر، خوبصورت سے خوبصورت ترین پتھر جیسے چمک رہا ہوتا ہے، ایسے ان کے سامنے ان کے دربان چمک رہے ہوں گے۔ تو جس کا دربان اس قدر خوبصورت ہوگا وہ شخص کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ رب العالمین وہاں کسی شخص کو بوڑھا نہیں کرے گا، کسی شخص پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جو بڑھاپے کی عمر میں فوت ہو گیا اللہ اس کو بھی جوان کر دے گا، جو جوانی کی حالت میں فوت ہوا اللہ اس کو بھی جوان رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ بالکل کڑیل جوان شخص، اللہ کی نعمتوں کا مستحق شخص، اور جہنم جس کے اندر خوف، غم، پریشانی اس قدر ہوگی کہ لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہاں سے محفوظ فرمائے، اور جنتوں کے اندر اللہ رب العالمین جس کو داخلہ نصیب فرما دے گا اس سے بہتر کامیاب شخص کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہاں اس کے باغات میں سے، پھلوں میں سے ایک پھل بیر کا پھل ہوگا، بیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کسی نے سنی تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو مارے گئے،
بیر کا درخت، یہ تو ہمارے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ دیہاتی شخص تھا، اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیری کا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کانٹے یوں ہلکے سے خمدار ہوتے ہیں، خمدار، اس کے اندر کپڑا الجھ جائے تو جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ عرب کے لوگ بیری کے درخت سے بڑی نفرت کرتے تھے، بیری کے درخت سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کبھی وہاں سے گزرتا ہے، اگر کوئی اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، کوئی امامہ یا کچھ بھی سر کے اوپر ہے، تو اگر وہ بیری کے کانٹوں میں پھنس گیا تو الجھ جاتا ہے۔ عرب کے لوگ بیری کا درخت پسند نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ دشمن ہماری گردن اتار دے مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی ہماری پگڑی نہ اتارے، ہماری پگڑی کوئی نہ اتارے۔ لیکن وہ پگڑی بیری اتار لیتی تھی۔ کسی کا گزر اگر بیری کے درخت کے نیچے سے ہوتا اور اس کی کوئی شاخ کو ٹہنی نیچے جھکی ہوئی ہوتی تو کیا کرتی؟ کپڑا اس میں پھنس جاتا، الجھ جاتا۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں اپنی گردن کٹوانا گوارا کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے ہماری پگڑی کوئی اتار دے۔ تو جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں خلے عطا فرمائے گا، بڑے بڑے تاج عطا فرمائے گا، اور اگر بیری کے پاس سے گزر ہوا اور اس نے وہ پکڑ لیا تو پھر یعنی ہم یہاں بیری کے درخت کو نہیں رہنے دیتے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ ہماری پگڑیاں اتار لیتی۔ اور اگر یہی بیری کا درخت جنت میں ہوا اور اس نے ہمارے تاج کو اتار لیا تو یہ ہماری بےزتی ہے نا۔ تو جس کو ہم دنیا میں پسند نہیں کرتے وہاں کیسے پسند کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا کہ وہاں بیری کا درخت ہوگا، مگر اس کے ہر کانٹے کی جگہ پر اللہ نے ایک بیر کو لگایا ہوا ہوگا، یعنی اس کے کانٹے ہوں گے ہی نہیں، اس کے کانٹے ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبھی۔ اور اس کے بیر فرمایا ایسے ہوں گے جیسے یمنی مٹکا، یمن کے لوگ پانی کے مٹکے بناتے تھے، پوری دنیا میں سب سے بڑا اور بہترین مٹکا جو عرب کے دنیا میں مشہور تھا وہ یمن کا بنا ہوا تھا، بہت بھاری بھرکم اور سائز میں بڑا خوبصورت۔ لوگ اس کو شوق سے خریدتے تھے کہ اس کے اندر پانی زیادہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں اس میں جمع بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یمنی مٹکوں کی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بیری کے درخت کے اوپر بیر لگائے گا، یعنی اتنا بڑا بڑا بیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کا ذائقہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ فرمایا اس کا پتا اتنا بڑا ہوگا جیسے ہاتھی کا کان، یعنی بہت بڑا اس کا پتا۔ اس کے سائے کے اندر اللہ رب العالمین جس کو بٹھا دے گا اس کے وارے نیارے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ ہر مومن کو نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک صحابی سے کہ وہ صحابی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی کوشش کرتے تھے کہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر وقت آپ کے ساتھ اس لیے رہتا ہوں تاکہ کوئی ضرورت آپ کو پیش آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات بڑی پسند آئی، فرمایا مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے مانگنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، یعنی میں سوچ لوں کہ مجھے کیا مانگنا ہے آپ سے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کوئی دنیا کی خواہش ظاہر کرتا، کیا خیال کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے۔ کہنے لگا مجھے ٹائم چاہیے۔ 3 دن تک وہ سوچتا رہا، 3 دن تک گھر والوں سے مشورہ کیا، اس سے مشورہ کیا، اس سے مشورہ کیا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس دی ہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے بتاؤ میں کیا مانگوں۔ آخر کار اس کے دماغ میں جو بات آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے آپ کا پڑوس نصیب ہو، جنت میں مجھے آپ کا پڑوس نصیب۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کچھ بھی نہیں مانگا، حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم میرا ایمان یہ ہے، بلکہ ہر مومن کا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں کسی بھی شے کا مطالبہ کرتا، اللہ اپنے فضل سے اپنے رسول کے ذریعے اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں مانگا۔ جیسی قسم پرسی کی زندگی گزر رہی تھی، غربت کی تنگ دستی کی زندگی گزر رہی تھی، اس نے اس کو گوارا کیا۔ کیوں؟ اس کو پتہ یہ 4 دن کے بعد ختم ہو جانی، کچھ مانگوں گا بھی تو وہ میرے پاس تھوڑی رہے گا، مرنے کے بعد چھوڑ جاؤں گا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے مجھے جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرما دیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تجھے میرا ایک کام کرنا پڑے گا. کیا کام ہے؟ فرمایا کہ تمہیں پھر کثرت کے ساتھ سجدے کرنے پڑیں گے. کثرت کے ساتھ یعنی نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرو. فرض تو ہیں ہی ہیں, نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرو. تم نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر میرا پڑوس نصیب فرما دے گا. تو ہم میں سے کس کس کو چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم میں سے کس کس کو چاہیے؟ جسے چاہیے اسے چاہیے کہ وہ پھر نوافل کثرت کے ساتھ ادا کیا کرے. ہم تو فرائض نہیں پڑھتے نا, اللہ کا شکر ہے, وہاں نوافل کثرت کے ساتھ پڑھنی. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرما دی نا, یقین جانے اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کسی قلب بشر پر اس کا خیال نہیں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر حوض کے اوپر یا اس نہر کے اوپر جو پیالے ہوں گے آب خورے, فرمایا وہ اس طرح ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے. آسمان کے ستارے جیسے چمکتے ہیں, خوبصورت نظر آتے ہیں, اسی طرح وہ آب خورے خوبصورت سے خوبصورت ہوں گے. اللہ اکبر کبیر. اس قدر فراوانی کہ جس چیز کا جو انسان کا دل چاہے گا, اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ اس کو وہاں میسر ہوگی. بالآخر اللہ رب العالمین جنتیوں سے پوچھے گا تم میری رحمتوں پر, میری نعمتوں پر راضی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم تیری ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں, تو نے ہمیں جو عطا فرمایا وہ ہماری سوچ سے بھی پرے. اللہ فرمائے گا ایک انعام ایسا ہے جو میں نے تمہیں ابھی تک نہیں دیا. جنتی حیران ہوں گے کہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں آج تک نہیں ملی. ہر نعمت ہی تو ملی ہے, ہر نعمت جس کا تصور بھی ہمارے دماغ میں نہیں تھا وہ بھی اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. بھلا ایسی کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی؟ اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں عن قریب تمہیں وہ نعمت عطا کرنے والا ہوں. اور وہ نعمت کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اللہ جس سے راضی ہونے کا اعلان کر دے کہ میں تم سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور آج کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ لا یبغون عنہا حولا, خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکالے جائیں گے. کانت لہم جنات الفردوس نزولا. اللہ جن کو جنت کی مہمانی عطا فرمائے گا, جنت فردوس کی جس کو مہمانی مل گئی, فرمایا خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا, کبھی اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا, کبھی ان کو کچھ بھی غلط سننے کو نہیں ملے گا. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. اللہ رب العالمین نے فرمایا متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق و اعنابا, باغات اور انگوروں کے باغات اور ہر طرح کے پھلوں کے باغات ان کے لیے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین سورہ نبا میں بیان فرماتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے لا يسمعون فیہا لغوا, اس کو کچھ بھی بیہودہ سننے کو نہیں ملے گا. یہاں بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو, نماز پڑھ رہا ہو اپنے گھر میں یا کسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو, تو ماشاءاللہ آس پڑوس گلی محلہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ نمازی کو نماز کی حالت میں بھی باہر سے کسی نہ کسی کی ماں بہن کی گالی سننے کو ملتی ہے کہ نہیں. گھر کے اندر بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو تب بھی گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ماشاءاللہ اتنی میٹھی زبان بول رہا ہوتا ہے کہ گالی کی آواز گھر تک آ رہی ہوتی. گانا بجانا تو پھر دور کی بات ہوگی نا, وہ تو ہمارا ویسا فیشن ہے کہ ساری ساری رات پورے محلے کی ہم نیند حرام کر دیتے ہیں. کیا ہے جی, خوشی ہے گھر میں, دنیا جہان کے غلیظ ترین مغلظات وہ بکے جا رہے ہوتے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھ کے اس کو سن رہی ہوتی ہیں, محظوظ ہو رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ خوشی ہے. اس قدر بےہودگی اور بے حیائی فحاشی کہ اللہ کی پناہ, مگر ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی گلی محلے کے اندر اس نے رہنا ہے اور ان کو تو وہ روکے گا نہیں. روکنے جائیں گے تو وہ بولیں گے بھائی صاحب ہماری خوشی ہے, ہم کر رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف. یہاں تو اللہ کا شکر ہے نا, یہ سب کچھ ملتا ہے. اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. لیکن امید نظر نہیں آتی اس چیز کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں آج اس کی خوشی ہے, کل کو میرے بیٹے کی بھی تو شادی آنی ہے. چلو کوئی مسئلہ نہیں, یہ کراتے برداشت کرو.
اگلے دن دوسرے محلے میں ہوتی ہے، تیسری گلی میں ہوتی ہے، چوتھی گلی میں ہوتی. برائی کو روکنے کی ہم میں ہمت نہیں ہوتی. روکنے کے لیے جائیں بھی تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ بھائی کیا کریں، خوشی ہے، کیا ہم خوشی بھی نہ منائیں؟ عجیب خوشی منانے کا طریقہ ہے کہ دوسروں کی جینا حرام کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں داخل فرمائے گا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہاں جھوٹ سنے گا، نہ وہاں کوئی بےہودگی، بے حیائی، فحاشی کی بات سنے گا. ہر طرح سے سلام علیکم طبتم، سلام علیکم طبتم، سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، تم ہمیشہ پاک باز رہو، تم ہمیشہ طاہر اور مطہر رہو، تم ہمیشہ خوشحالی کے اندر رہو. ہر طرف سے یہ سلامتی کے پیغام آئیں گے. اللہ اکبر کبیر. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنتی لوگ جب گروہ در گروہ جنت کے دروازے پر آئیں گے تو جنت کے دربان انہیں اہلا و سہلا مرحبا کہیں گے اور انہیں کہیں گے سلامتی کے ساتھ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. ان کا استقبال کیا جائے گا بڑے پرتباک طریقے کے ساتھ. آج ہمارے ہاں کوئی بہترین سے بہترین مہمان آ جائے جسے ہم دل سے محبت کرتے ہوں، اس کا ہم کس طرح استقبال کرتے ہیں؟ اس کے لیے گھر کو بہترین بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، اس کے بستر کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے کھانا اچھا بہترین بناتے ہیں. ہر طرح سے اس کے لیے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے ہم مکمل کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کا استقبال اسی طرح کرے گا کہ دربانوں کو اسپیشل جنت کے دروازوں پر کھڑا کیا جائے گا ان کے استقبال کے لیے، ان کو ویلکم کہنے کے لیے. اور جنتیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے دربان، ان کی زبان پر سوائے سلامتی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. وقال لهم خزنتها، وہ دربان کہیں گے جنتیوں سے سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو. جس کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمت کی دعا کریں وہ شخص نامراد ہو سکتا ہے؟ بھلا کبھی بھی نہیں. سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو. طبتم، تم پاک باز ہو جاؤ. اے پاک باز لوگو، اے متقی پرہیزگار لوگو، اے اللہ کی جنت کے مہمانوں، طبتم، تم پاک لوگ ہو، تم کامیاب ترین لوگ ہو. فادخلوها خالدین، اس میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کبھی اس سے نہیں نکالا جائے گا. اور وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اللہ اکبر کبیر. جہنمیوں کو گروہ در گروہ جب جہنم کی طرف لائے جائیں گے، قال لهم خزنتها، وہاں جہنم کے دربان اس سے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے؟ اللہ اکبر. اے جہنمیوں، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے ڈرانے کے لیے؟ کیا تمہارے پاس شریعت نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے لوگ نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس انبیاء اپنی شریعتیں لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا گیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، سب کچھ ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم لوگوں نے سستی کی، نااہلی کی، ہم نے سرکشی کی، ہم نے بغاوت کی، ہم نے ان کے احکامات کو نہیں مانا، ہم نے ان کو ٹھکرا دیا. جہنمی کہیں گے تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ تم اس میں رہو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہمیشہ وہ عمل کیجئے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی شخص ہے، کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکثر و بیشتر لوگ آتے اور آ کر پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں کروں تو اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں. کبھی آپ نے بھی آ کر پوچھا، میں نے بھی پوچھا کسی سے جا کر کہ مولوی صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس پر میں عمل پیرا رہوں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں. کبھی پوچھا؟ میرے اور آپ کے دنیا کے مسئلے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے چاہے جائے کہ ہم یہ جا کر پوچھیں. ہم جب بھی پوچھیں گے جا کر پوچھیں گے مولوی صاحب مجھے لگتا ہے کسی نے مجھ پر کچھ کرا دیا، میرے گھر کے حالات بہتر نہیں رہتے، کاروبار پہلے جیسا نہیں ہے، زندگی میں الجھن سی آ گئی ہے، ہر طرف سے پریشانی ہے، کوئی مسئلے کا حل بتا دیجئے. اس کے علاوہ کبھی جا کر کچھ پوچھا؟ کبھی کوئی دین کا مسئلہ پوچھا ہو، کبھی کوئی اپنی نماز کو سیدھا کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کو بہتر بنانے کے لیے، کوئی نیک عمل پوچھنے کے لیے ہم نے کسی عالم سے رابطہ کیا ہو؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کبھی آتے، کوئی بھی صحابی کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کی عزت کی قسم کسی نے آ کر یہ شکایت نہیں کی حضور میرے گھر کے حالات بہت تنگ ہیں، لہذا آپ میرے لیے کوئی ایسا بندوبست فرما دیجیے۔ جس نے آ کر پوچھا یہی پوچھا، ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں کروں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس سے پہلے بھی وہ نیک اعمال ہی کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے کے راستے پوچھتے تھے، اور آپ ان کو فرماتے۔ مثلا ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب زیادہ عبادت مجھ سے نہیں ہوتی، جسم بوڑھا ہو چکا ہے، ناتواں ہو چکا ہے، مجھ میں اپنی ہمت نہیں ہے کہ میں لمبے لمبے قیام کروں، رکوع کروں، عمرہ کرنے کے لیے جاؤں اتنا سفر کر کے، یا کوئی بڑی مشقت والا کام کروں، مجھ میں اتنی ہمت اب نہیں ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جسے بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے کر لیا کروں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم بیٹھے بیٹھے یہ عمل کر لیا کرو، چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ عمل کر لیا کرو۔ وہ خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم دن میں تم کہا کرو 100 مرتبہ سبحان اللہ۔ کیا کہا کرو؟ آپ بھی پڑھیے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا پھر آپ نے ہر ایک کی وضاحت بھی بیان فرمائی، سبحان اللہ کا یہ فضیلت ہے، الحمدللہ کی یہ فضیلت ہے، اللہ اکبر کی یہ فضیلت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہ فضیلت، ہر ایک کی آپ نے وضاحت بھی بیان فرما دی۔ مگر اسے سمجھانے کے لیے کیا فرمایا؟ یہ 5 چیزیں تم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ خوش ہو گئے، اب کافی تھا نا اس کے لیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جنت کا حریص شخص کبھی بھی ایک عمل پر راضی نہیں ہوگا۔ جنت کا حریص شخص جس کو جنت کی ہرس ہوگی نا کہ مجھے اللہ جنت عطا فرمائے، وہ تھوڑے پہ راضی نہیں ہوگا کبھی بھی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ بھی اللہ کی تعریف، الحمدللہ بھی اللہ کی تعریف، لا الہ الا اللہ بھی اللہ کی تعریف، اللہ اکبر بھی اللہ کی تعریف، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی اللہ کی تعریف، یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ کبھی میں نے اور آپ نے پوچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ کہا کرو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ ہم نماز میں 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ سیکھ لیں۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتا ہے تو 2 سجدوں کے درمیان یعنی پہلے اور دوسرے سجدے کے درمیان یہ دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنتی کو بیان فرمائی۔ فرمایا 100 مرتبہ کہا کرو اللہم اغفر لی، اور 100 مرتبہ کہا کرو اللہم ارحمنی، 100 مرتبہ کہا کرو اللہم اہدنی، 100 مرتبہ کہا کرو اللہم عافنی، اور 100 مرتبہ کہا کرو اللہم مرزقنی۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اللہم عافنی، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ یعنی 5 دعاؤں میں انسان اپنے لیے اللہ سے عافیت مانگ رہا ہے، گناہ سے معافی مانگ رہا ہے، رحم مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، رزق مانگ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ 5 باتیں اللہ والی بتائیں اور 5 باتیں اس کے اپنے فائدے کے لیے بتائیں، اس نے یوں مٹھیاں دونوں بند کر لی۔ 5 باتیں یہ سن لی تھیں، اس ہاتھ میں گنتی کر لی، اور 5 باتیں سن لی تھی، اس ہاتھ میں گنتی کر لی، یوں مٹھی بند کر کے وہ دوڑ لگا گیا، اٹھ کر بھاگ پڑا۔ یعنی ایسا بوڑھا شخص کہ جو چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، وہ بہترین خزانے لے کر ایسے بھاگا کہ ہم اس کو ایسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا نا، فرمایا تھوڑا عمل لے کے جا رہا ہے، بڑا اجر لے کے جا رہا ہے۔ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یقین جانیے
کبھی بھی آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے، نماز کے بعد آپ اس کو ان 5 جملوں کو ان کو بھی اور 5 جملے دوسرے بھی ان کو پڑھ لیجئے گا، بامشکل آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے، 5 سے 7 منٹ۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ سبحان اللہ فرمایا، اللہ کی تعریف، الحمدللہ اللہ کی تعریف اتنی کہ لا الہ الا اللہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خلا کو یہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا یہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کی الگ فضیلت، الحمدللہ کی الگ فضیلت، لا الہ الا اللہ کی الگ فضیلت، یہ سارے اعمال اللہ کی جنت میں داخلے والے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، بشرطے کہ ایمان دل کے اندر ہو۔ ایمان نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، آپ ساری زندگی کچھ بھی کرتے رہیں پڑھتے رہیں، کامیابی نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی حالت موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔